دوسرا چونکہ آرڈر کا حصہ یہ ہے کہ وہ توسیع ہو سکتی ہے. یہ 4 ہفتے جو ہے یہ تو ابھی ہیں, اس کے بعد 4 ہفتوں میں تو ابھی ان کو, آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ جب 6 ہفتوں کی بیل دی گئی تھی تو 6 ہفتوں میں بھی انہوں نے جب پوچھا عدالت نے تو انہوں نے کہا جی ان 6 ہفتوں میں تو ٹیسٹ ہی نہیں مکمل ہوئے. بالکل. تو آپ 4 ہفتوں میں تو ابھی ٹیسٹ ہو گئے مختلف اسپتالوں میں, اس کے بعد ان کا علاج شروع ہوگا اور پھر ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹ آنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب وہ ابھی یہ ہے, تو چلتا رہے گا کام. اور یہ جو کہہ رہی ہے نا حکومت کے اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو انٹرم آرڈر ہے. بھائی کیا بات کرتے ہیں, یہ انٹرم آرڈر نہیں, ہر لحاظ سے یہ مکمل آرڈر ہے, کمپلیٹ فیٹ اکمپلی جسے کہتے ہیں. یعنی جو ان کا مدعا تھا, آپ گئے عدالت میں نون والے شہباز شریف کے, جی نواز شریف صاحب ملک سے باہر علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور حکومت شرط لگا رہی ہے کہ جی یہ انڈیمنٹی بانڈ دے دیں, تو ہم عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ جی انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ہٹائی جائے. عدالت نے ہٹا دی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی وہ فروری میں فیصلہ ہوگا 2020 میں جا کے, جنوری میں یا فروری میں جی بحث ہوگی, اور اس کے بھئی کیا رہ گیا, کس چیز کی بحث ہونی ہے. بالکل ایسے ہے. ہاں جی, ون ٹائم جو, اس لیے جو ہو گیا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر صرف کورٹس کی حد تک ہو معاملہ, اور وہ بھی کورٹ وہ جو ریگولیٹ کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسی صورتحال ہو اور کورٹ کو ویلیویبل چیورٹی مل جائے in terms of something substantial, not only undertaking, اور کورٹ سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو اس عرصے کے لیے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک آدھ ایسی مثال بھی موجود ہے ماضی میں کہ کوئی شخص جو تھا سزا یافتہ تھا تو وہ باہر گیا, پہلے پاسپورٹ اس کے رکھ لیے تھے, سزا جب سسپینڈ ہوئی تو وہ اجازت دے کے گیا, باہر آ گیا اور واپس بھی آ گیا. لیکن یہ باہر صورت اس طرح کی صورتحال ہے جو بڑی غیر معمولی ہے, اسپیشلی ایکسٹینشن کی یہ جو ساتھ گنجائش رکھی گئی ہے. تو اس لحاظ سے حکومت کو بھی بڑا اسٹیٹ فارورڈلی آنا چاہیے کہ ہم یہ شرط رکھنا چاہتے تھے, عدالت میں وہ چلے گئے, عدالت نے یہ شرط نہیں رکھی, نہیں بات مانی, ٹھیک ہے اوکے. سر ابھی کیونکہ نواز شریف تو باہر چلے گئے, اگر وہ واپس نہیں آتے, کیونکہ ابھی ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کا ٹریٹمنٹ ظاہر ہے 4 ہفتوں میں ناممکن ہے, تو وہ تو شاید سالوں تک بات ہو سکتی ہے. تو اگر وہ واپس نہیں آتے تو عدالت ان کو واپس کیسے لا سکتی ہے پھر, کیونکہ عدالت کے ہی فیصلے پہ ڈیسیژن پہ وہ باہر گئے. تمام لوگوں کی امیدیں بھی عدالت سے تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی, سب لوگ کورٹس کی طرف دیکھ رہے تھے, لاہور ہائی کورٹ کی طرف کہ کیا ڈیسیژن آنا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو باہر جانے کی پرمیشن ملی ہے, تو اگر اب وہ خود واپس نہیں آئیں گے تو عدالت ان کو کیسے واپس لا سکے گی؟ آپ دیکھیں جی, عدالت تو انہیں اس صورت میں لائے گی کہ جب یہ فیصلہ جو ہے یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے. یعنی یہ ابھی انٹرم ہے, یہ کورٹ جو ہے فائنلی اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ دے دے اور اس کو پھر آپ چیلنج کریں سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ دے دے کہ نہیں جناب یہ جو ان کی اجازت تھی یہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں دی جا سکتی, اور اس طرح توسیع بھی نہیں دی جا سکتی, پھر ہے. ادروائز تو یہ کوئی کیوں لا سکے گا, انہیں کس طرح لے سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا جو ہے ان کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جب تک ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو جاتا, اور ٹریٹمنٹ بھی ٹو دی سیٹسفیکشن اور ہز ڈاکٹر, جب تک نہیں تو اسے واپس نہیں لایا جا سکتا. نواز شریف صاحب والا معاملہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی واپسی کے لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ کلوز ہو گیا چیپٹر. وہ اپنی بیماری کا علاج بھی وہاں کرائیں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, پھر کب آتے ہیں مناسب حالات کے بعد ہی وہ واپس آئیں گے, کیونکہ اس طرح کی کوئی ایسی انہیں پریشانی نہیں ہے کہ وہ لازمی آئیں, اور نہ ہی اس تا وقت ہے کہ آرڈر سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتا, اور اس سیٹسفائیڈ کو کرانے میں میرے خیال کسی کو دلچسپی بھی نہیں ہے. ہر ایک جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈال رہا ہے, اور پھر بیماری کی نوعیت جو جس طرح کی بتائی جا رہی ہے وہ بھی اتنی سنگین ہے کہ جس میں یہ بات کرنے بھی بڑی مشکل ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی انہیں علاج نہیں کرانا چاہیے. بڑا ٹرکی سی پوزیشن ہے, چونکہ ادھر میں حکومت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ ایک طرف بالکل پولیٹیکل پریشر ہے کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مرض الموت میں ہیں اور ان کا علاج نہیں کرایا جا رہا, اور خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ساری دنیا نے ان کے اوپر کہ جی دیکھیں حکومت نے جان بوجھ کے انہیں مارا ہے. تو اس لیے یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن تھی جس کو عدالت نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر دیا, اور اب سب صبر شکر کر کے علاج کا انتظار کریں. ہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ باقی کیسز کا کیا بنے گا, چونکہ باقی
اگر کل کو رابطہ کرتے ہیں اسی سلسلے میں آصف زرداری صاحب، تو میرا خیال ان کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے، ان کی سزا بھی سسپینڈ ہوگی اور انہیں بھی باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد باقی عام لوگ جو پھر ہیں، لائن لگ جائے گی سر اس طرح تو. باقی لائن اس لیے نہیں لگے گی کہ سارے نہ فارمر پریزیڈنٹس ہیں، نہ سارے فارمر پرائم منسٹرز ہیں، نہ ان کے پاس اس طرح سرمایہ ہے، نہ وہ اس طرح یہ قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں، اس لیے باقی اسی طرح رہیں گے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جس پہ وہ کر رہے ہیں. باقی میں اور آپ تو عام آدمی ہے نا، عام لوگ ہیں. ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کو یہ خدا نخواستہ یہ آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں، یا آپ پریزیڈنٹ رہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ کو چیئر کرتے ہیں. اس لیے یہاں یہ باتیں اب میرا خیال ہمیں یہ چیزیں برداشت کر لینی چاہیے کہ چیزیں ہر یہاں سسٹم ایسا ہے کہ جس میں کچھ پریویلیج لوگ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پریویلیج نہیں ہیں. آپ دیکھیں کتنا آرگومنٹ، ہر شخص نے یہ کہا وہ جی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. میں کہتا ہوں یہ بات کہنے کی بجائے صرف یہ کہا جاتا کہ انہیں بیماری اتنی ایسی لاحق ہے کہ جس کا یہاں، اور وہ قانون بھی ہے، اگر انہیں بیماری ایسی لاحق ہے جس کا علاج یہاں نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ بھی راستہ نکالا. لیکن یہ کہنا کہ 3 دفعہ گویا استدلال یہ بلڈ کیا گیا ہے کہ جناب دیکھیں ایک شخص جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہتا ہے وہ آرٹیکل 25 کے مطابق اسی طرح کا نہیں ہوتا جس طرح آپ اور میں ہیں. بالکل ایسے ہے. ایکول ٹریٹمنٹ میں وہ نہیں آتا، وہ ان ایکول ہے. آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. بالکل بالکل صحیح. ایک یہ بات ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ بھئی بات یہ کہ کیسز صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا جس کے پاس ہے. ایک طرف یعنی دونوں چیزیں دلچسپ ہیں، ایک طرف ان کے کیسز کے میرٹ کے بارے میں اب بحث ہو رہی ہے کہ جی فارمر پرائم منسٹر ہے، غلط کیسز میں سزا ہوئی، تو تیسری طرف آپ ان کو ریلیز بھی کرانا چاہتے ہیں کہ علاج کے لیے باہر جائے.